شہید زندہ ہے؟ میں سادہ بات کر رہا ہوں نا، جزاک اللہ، شہید زندہ ہے؟ ہاں جی وہ تو جی قرآن دے وچ لکھے ہے، تو میں کہا شہید دا رتبہ زیادہ ہوندا ہے یا نبی دا؟ کہندا جی رتبہ تو زیادہ نبی دا ہوندا ہے، تو میں کہا پھر ایتھے دماغ دے وچ تیرا پیجا ہے نہیں کہ یہ دا رتبہ گھٹ ہے، وہ شہید نو رب نے نہیں مرن دیتا کہ جڑا ہر قبر چاہے۔ اس نبی کے بارے میں کیسے تم نے یہ تصور کر لیا؟ وہ بھائی موت کی ہم قائل ہیں، موت آئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور میں نے یہ شہید کا اس لیے حوالہ دیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوتے ہیں، ورنہ ہر بندے کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تسی کوئی ہے کہ نہیں ہویا؟ میں کہا سرکار پتہ تو انہوں بھی ہے، میں نے یہ دسو بھی جدو تسا قبر دے میں جانا ہے کہ تواڈے سوالاں دے جواب میں تو نہیں دینے، ایک کاکا تسا ہی دینے۔ سبحان اللہ۔ اس جملے کو سمجھیے نا، یہ کس نے دینے ہیں؟ کہ وہ یہ تو ساڑھے دماغ چی ہے نہیں سی، کہ میں کہا دماغ ہوئے تو کچھ بھی چاہے نا۔ اب اس مسئلے کو سمجھو، ہمیں اٹھایا جائے گا، کوئی آپ میں سے بس سب کو زندہ کیا جائے گا۔ میں کہا میرا جان ہے آج تساں زندہ ہو سکتے ہو نا، تو میرا نبی سارے تو وڈی شان آ رہے۔ اچھا یہاں پر حضرت یہ بھی الجھن پیدا کی جاتی ہے، وہ یہ زندہ ہو رہا تھوڑی دیر سوال جواب کر کے پھر فرشتہ مار کے توڑ جانا۔ میں کہا اس پر دلیل دے دو، نہیں توجہ فرما رہے، اس پر دلیل دے دو، اور دلیل تم جم کے بھی نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے۔ میں نے کہا جناب دوبارہ مار کے سیٹ کرنا کو نہیں جانا، سوال و جواب کر کے توڑ جانا ہے، لیکن میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ بعد کے اندر بھی قبر والوں کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، روح کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ اور کیوں کتنا؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی تم قبرستان جاؤ تو چل کے کہنا ہے السلام علیکم یا اہل کہنا ہے؟ کہنا ہاں جی کہنا ہے۔ کہ میں کیا وہ قبران دیاں ٹیریاں نو کہنا ہی یا اونا دے ویچ کوئی شے ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے، مجھے جوانوں والی چاہیے۔ عزیز مجھے بتائیے کس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں شریک ہیں جس کی نسبت میلاد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ سی ڈی بند کر کے آواز کھولیں گے اس کی، جس کی نسبت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم بھائی محمد وقار اکرم صاحب، آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی، یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں، ہمارے بھائی علی رضا صاحب، محمد رضوان انور صاحب، اور ہمارے محترم و مکرم علامہ حافظ محمد سلیم حیدر صاحب چشتی، اور دیگر اس مسجد کی انتظامیہ کے احباب اور اہل علاقہ، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں خلاق عالم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے اور آج کی اس محفل کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو یہ جو پیارے بچے بیٹھے ہیں، ادھر دیکھیں پیارے بچوں، سارے میری طرف دیکھیں، میرے چاند اگر آپ اپنے بڑوں کو آگے جگہ دے دیں اور ناراض بھی نہ ہوں تو آپ اٹھ کے باہر جا کے بیٹھ سکتے ہیں۔
नाराज कोई ना हो, रास्ता छोड़े में। ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, देखो ये सारे जा रहे हैं माशाल्लाह। बाहर चले जाए मेरे बेटे, कोई इनको धक्का ना दे, धक्का ना मारे, ये खुद तशरीफ ले जाएंगे माशाल्लाह। जेडे बड़े बैठे हो जरा नेड़े लगो ना, तो थोड़ा दो गल्लां करिए, अगे आओ। हाँ जी सुन साहब आप इधर आ जाए, वो कैमरे वाले हो पीछे हो याद हो जाए, सामने लाइट बंद करो काका, ये आंखों में पड़ रही है सीधी, बंद कर दो इसको, बहुत मेहरबानी। आप इधर आ जाए, जगह पे पानी कोई नहीं सरकार, मेरे हिसाब में सुखी पई है। और ले आओ सोना, वो थोड़ा लिया, मैं कुछ नहीं कहता, वो कई टेंशन नहीं बैठे हुए। ये बड़े हजरात आगे अभी जो दरवाजे में बैठे हैं, आगे आ जाए, बहुत शुक्रिया। ये होती है बैठने की तरतीब, बड़े थोड़ा सा आगे बैठा करें, फिर ना बात करने और सुनने का सुकून मिलता रहता है। एक मरतबा मोहब्बत के साथ सभी हजरात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फजल व तौफीक से हम सब इस महफिल में हाजिर हैं और मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब को इसकी बरकत अता फरमाए। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैहि 50 मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन सवाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है कि बंदा 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और हुजूर से मुलाकात हो जाए, और वो भी क़यामत वाले दिन। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा सस्ता सौदा है, हमें ले लेना चाहिए। क्या मैं उम्मीद करूँ कि हम दुरूद पाक पढ़ेंगे। मैं आपका शौक़ बढ़ाने के लिए एक बात सुना देता हूँ। आपके यहाँ शहर और गांव के करीब गुजरात शहर है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी इल्मी और रूहानी शख्सियत गुजरी हैं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह। आपने मिशकात शरीफ की शरह करते हुए लिखा है, क़यामत वाले दिन ये जो मक्खियाँ होंगी ना, इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा, लेकिन जहन्नुम में इसलिए नहीं भेजा जाएगा कि इनको कोई सज़ा दी जाएगी, बल्कि इसलिए भेजा जाएगा कि ये जहन्नमियों के अजाब में इजाफे का सबब बनेगी। तंग करना ये भी एक आजमाइश होती है, और ये जो मक्खी होती है ये 6 फुट के बंदे को सोने नहीं देती। ये आप सब हज़रात के दिल में है, तवज्जो है ना जी आप सब हज़रात की। तो ये जो मक्खी होती है ना, ये 6 फुट के बंदे को सोने नहीं देती, और ना ही ये हथे चढ़ती है तो बंदा इसको पकड़ के थोड़ा सजा दे दे या कहीं बांध दे, और ना ही ऐसा होता है कि ये मक्खी कहीं पर कैद की जा सकती है, लेकिन तंग बहुत करती है। तो ये इसलिए भेजी जाएंगी ताकि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा किया जाए, इधर से आग तंग करे, इधर से मक्खियां तंग करें। लेकिन फरमाते हैं कि एक मक्खियों की किस्म ऐसी भी है जिनको जन्नत में भेजा जाएगा। तो कहा वो कौन सी मक्खियां हैं? तो फरमाया वो खुशनसीब शहद की मक्खियां, वो जहन्नुम में नहीं जाएंगी, वो जन्नत में जाएंगी। तो भाई इसका सबब क्या है सुनिए। फरमाया जब शहद की मक्खियां अपने छत्ते से निकलकर मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए जाती हैं, ये जाते भी हुजूर की ज़ात पे दुरूद पढ़ती हैं और आते भी हुजूर की ज़ात पे दुरूद पढ़ती हैं। तो ये दुरूद पाक पढ़ने की वजह से इनको ये इज्जो शर्फ मिलेगा कि ये जन्नत में जाएंगी। आप जरा तवज्जो फरमाए ना, इस बात को समझें कि अगर मक्खी दुरूद पढ़े वो जन्नत में जाए, तो अगर ये इंसान और उम्मती और आशिक रसूल होकर दुरूद पढ़े तो ये जन्नत में नहीं जाएगा। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम दुरूद पाक पढ़ेंगे। ये बेटा मोबाइल जेब में डालिए, जेब में डालिए, ये जितनी देर बाहर रहेगा तेन पता नहीं मक्खी आ गया, आपको पता ही नहीं है। मोबाइल आइयो रौले जे ये सानू समझने नहीं दिता कि होया की है। अल्लाह का नाम जे को लाएगा जेब चो नहीं करना, लेकिन मैंने आजकल कानून बनाया हुआ है जो कड़दा मैं लै लेना तो वापस भी को नहीं देता। हाँ, ये इसलिए कि हम तवज्जो से सुन नहीं पाते ना। आपने इतनी दूर से मुझे बुलाया, वकार भाई तो मेरे बड़े भाई हैं, इनके ज़रिए से तो आप तो सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं, लेकिन लाइव आने का मकसद होता है कि
کہ چلو ایک تو ملاقات کا بہانہ ہو جائے اور لائیو سننے کا ایک لطف اپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ ذرا محبت کے ساتھ بیٹھیں تاکہ میں کوئی بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ تھوڑی سی آواز اس کی کھول دیجیے، تھوڑی سی۔ گرامی قدر حضرات، اب آئیے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا اور مجھے حکم بھی ہے کہ میں میلاد شریف سے متعلق ہی گفتگو کروں۔ اب آئیے ذرا غور فرمائیے، میلاد دراصل کہتے کس کو؟ پہلے یہ بات سمجھ لیں، پھر اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا۔ اچھا، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مولد، سمجھ آ رہی ہے؟ مولود، مولود جس کو پیدا کیا گیا ہو، یعنی حضور اکرم علیہ السلام۔ مولد یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر حضور تشریف لے کے آئے، یعنی وہ مکان آمنہ، سمجھ آ رہی ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، لفظوں کے ہیر پھیر سے تھوڑا سا مادہ ان کا ایک ہی ہے، جس کا اصل معنی ہوتا ہے پیدا ہونا۔ میلاد النبی حضور کا پیدا ہونا، حضور کا دنیا میں تشریف لانا، حضور کی جلوہ گری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ اچھا، جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، ہر وہ محفل جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد اور آمد کے وقت جو برکات ظاہر ہوئی انہیں، اور حضور کے کمالات کو بیان کرنا، آپ کے خصائل، آپ کے فضائل، آپ کے محامد، آپ کے محاسن، آپ کے معجزات، آپ کی سیرت، اس سب کو بیان کرنا، یہ میلاد النبی کہلاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، بسا اوقات لوگوں کے ذہنوں میں الجھن ہے کہ یہ محفل نہیں ہونی چاہیے، تو میں نے کہا یار، نہ لڑائی نہ جھگڑا، صرف ایک انسانوں والی بات ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ کہا کون سی؟ میں نے کہا بتاؤ یہ محفل ہوئی ہے، سب سے پہلے کیا ہوا ہے؟ کہا جی تلاوت۔ تو میں نے کہا اس میں کوئی خرابی؟ کہا نہیں ہے جی۔ بعد میں نعت، اس میں کوئی خرابی؟ کہا جی نہیں ہے جی۔ اس کے بعد تقریر، اس میں کوئی خرابی؟ جی نہیں ہے جی۔ اس کے بعد سلام، سلام میں کوئی خرابی؟ نہیں ہے جی۔ لنگر، اس میں کوئی خرابی؟ نہیں ہے جی۔ تو میں نے کہا جب یہ چیزیں میلاد کہلاتی ہیں اور محفل کا ایک سٹرکچر ہے جو میں نے بیان کیا، اس میں جب خرابی نہیں ہے تو میری جان پھر تمہارے دماغوں میں خرابی کیوں ہے؟ تو پھر اس کا انکار ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ تو تھوڑا سا اس کو سمجھے نا یار، یہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں، تو آپ کریں تو جائز ہے، صرف ہم اتنی باتیں کر کے یہ کہہ دیں کہ حضور پیدا ہوئے تو یہ ناجائز ہو گیا ہے۔ اے کہ خدا انصاف ہے بھائی، یہ بات غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میلاد کے بارے میں اتنی خوشی کا اظہار کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بھی تو ایک سوچنے والی بات ہے نا۔ یاد رکھ لیجئے، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ آتے تو اس کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کائنات عالم کا سب سے بڑا دن ہے ہی وہ جس میں تیرے اور میرے نبی پیدا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چونکہ آج وہ آئے ہیں جو کہ اس کائنات کے وجود کا سبب ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب وہ آئے ہیں تو ہم سب کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، ایک محفل سجدی ہے، اس محفل کے اندر آپ سب کو بلاتے ہیں، لیکن آپ کا ایک خاص مہمان بھی ہوتا ہے۔ محفل کو ساری رات گزر جائے، مہمان بے شک رات 2 بجے آئے، محفل کے اندر ایک جان پڑ جاتی ہے، نعرے اور کیا بات ہے جناب، حالانکہ محفل تو سجی ہوئی ہے، مغرب کی بات کی انتظام ہو رہے ہیں ایک دن پہلے کے۔ تو یہ جب وہ خاص آیا تو کیوں؟ میں نے کہا یہی بات ہے، دنیا جب سے بھی بنی ہے، جب حضور آئے نا، چونکہ یہ بنی حضور کے لیے تھی، جب حضور آئے نا تو اس کائنات میں بہار آ گئے۔ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ اگر آپ کو؟ تو اس واسطے آقا کریم علیہ السلام کی آمد پر اتنا زیادہ جشن ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ یہ آقا میرے وہ ہیں جن کے صدقے میں یہ سب کچھ بنایا گیا۔ اور پھر اگلی بات انتہائی توجہ طلب ہے، یہ نا لاجیکلی پوائنٹ بھی سمجھا کرے ذرا، لاجیکلی پوائنٹ، میلاد یعنی ولادت پر ہی خوشی کیوں؟ ہمارے اسلام میں 2 ہی تو موقع ہیں جس پر خوشی کا اظہار کا حکم دیا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے جائز خوشی آپ کر سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر سیلیبریٹ کرنا، مہمانوں کو بلانا، کھانا کھلانا، پکانا، یہ 2 موقع ہیں۔ کون کون سے؟ ایک ہے عقیقے کا موقع اور دوسرا ہے ولیمے کا موقع۔ یہ اسلام نے باقاعدہ طور پر ڈیمانڈ کی ہے کہ جب کوئی پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اچھا، عقیقہ کس کو کہتے ہیں؟ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ آپ کو اردو سمجھ آ رہی ہے نا؟ بالکل سادہ بات کر رہا ہوں۔
विलादत की खुशी का खाना, बर्थडे की खुशी का खाना, इसको वलीमा कहते हैं। और ये बिल्कुल इस्लाम ने हुक्म दिया है, फरमाया 7वें दिन करो, पहुंच नहीं 14वें दिन, पहुंच नहीं 21वें दिन, नहीं तो जिंदगी में जब जी चाहे। नौजवान चुप बैठे, नौजवानों को नहीं चुप बैठना। हम तो बुजुर्गों को भी छुट्टी नहीं देते, मैं फकीर बुजुर्गों को भी छुट्टी नहीं देता, नाराज नहीं होंगे आप हज़रात, लेकिन ये नौजवान तो ना चुप बैठे। और देखो कितना प्यारा साउंड चल रहा है, आपको एक एक बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये जो विलादत की खुशी होती है, जिसको अकीके का मौका कहते हैं, इस पर खाना बनाना पकाना, ये आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, हमारे इस्लाम की डिमांड है। और दूसरा मौका होता है वलीमे का, शादी की खुशी का खाना, समझ आ रही है। अच्छा, ये 2 टाइम है, लेकिन आज वलीमे पर तो मैं बात नहीं करूंगा, अकीके पर मैं बात जरूर करूंगा। अकीका किसका करना है? फरमाया जो भी मुसलमान है उसका करना है, जो भी मुसलमान है उसका करना है। क्यों करना है? कहा जी अकीका करने का हुक्म इस्लाम ने दिया है। इस्लाम कौन लेके आया? हुजूर। तो मैंने कहा कोई भी पैदा हो जाए उसके विलादत की खुशी की जाए, कोई भी। क्यों जी? इस्लाम ने कहा है, तो जो इस्लाम लेके आया है उसका किसने करना है? जो मेरे आका इस्लाम लेके आए हैं, तो मेरे आका की खुशी किसने करनी है? अब बात समझ आई? लॉजिकली पॉइंट समझिए, हमारे इस्लाम में पैदा होने की खुशी का हुक्म दिया गया है। आवाज कमजोरों वाली है आप, ठीक है। अच्छा, अगर ये भी समझ आ गई तो यहाँ पर भी लोग उलझन पैदा करते हैं। वो समर साहब बात आपकी ठीक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम आए और फिर तशरीफ ले गए। मैंने कहा बिल्कुल, मौत के हम कायल हैं, मौत आई आपको, कदम चूमी और चली गई, लेकिन हमारा सिर्फ ये नजरिया नहीं कि मौत आई बस है। ओ भाई, मौत कदम चूम के अपने घर तोड़ गई है, मेरा नबी अपने रोज़े में जिंदा है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बहुत बड़ी खाच है जिसका मैंने जवाब दिया है। तो आप कहेंगे केड़ी खाच है? मैंने एक जगह तकरीर की तो मुझे बंदा कहता आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? तो मैं कहा ऐना जोर लाउन दी तो लोड़ ही कोई नहीं। जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया है, हमारा तो है ही जिंदा। क्यों भाई, को बात समझ आई कि कोई नहीं आई आप हज़रात को? अल्लाह के बंदो, पहले मसले की नौइयत को तो समझ लो ना कि मसले की नौइयत क्या है। तो ये एक उलझन पैदा की जाती, नबी आए थे तो क्या बेटी हैं? मैं कहता इनकार किसने किया भाई? पहले तो ये बताना इनकार किसने किया। बात ये अगला अकीदा क्या है जी, वो कैसे जिंदा है कब्र में? तो मैंने कहा मैं तुझे कुरान से बता देता हूँ, शहीद जिंदा है। मैं सादा बात कर रहा हूँ ना, जज़ाकल्लाह। शहीद जिंदा है, हाँ जी, वो तो जी कुरान दे विच लिखे है। तो मैं कहा शहीद का रुतबा ज्यादा होंदा है या नबी दा? कहंदा जी रुतबा तो ज्यादा नबी दा होंदा है। तो मैं क्या फिर इत्थे दिमाग दे विच तेरा भेजा है नहीं भी जेदा रुतबा घट है वो शहीद नूं रब ने नहीं मरण दिता ते जेड़ा हर कबर चावे उस नबी के बारे में कैसे तुमने ये तसव्वुर कर लिया? ओ भाई, मौत के हम कायल है, मौत आई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मैंने ये शहीद का इसलिए हवाला दिया ताकि लोगों को समझ आ जाए कि मरने के बाद भी कोई जिंदा होते हैं, वरना हर बंदे को जिंदा किया जाता है। तुसी कोई है कि नहीं होया? मैं कहा सरकार पता तुहानू भी है, मैनू ये दसो भी जो तुसा कबर दे विच जाना है ते तुहाडे सवालों के जवाब मैं तो नहीं देने, एक काका तुसा ही देने। इस जुमले को समझिए ना, ये किसने देने हैं? ये तो साडे दिमाग च है नहीं सी। तो मैं कहा दिमाग होवे तो कुछ विच आवे ना। अब इस मसले को समझो, हमें उठाया जाएगा, कोई आप में से सबको जिंदा किया जाएगा। मैं क्या मेरा जान अजे तुसा जिंदा हो सकते हो ना, तो मेरा नबी सारियां तो वड्डी शान आ रही। अच्छा, यहाँ पर हजरत ये भी उलझन पैदा की जाती है, ओ ये जिंदा होना, थोड़ी देर सवाल जवाब करके फिर फरिश्ता मार के तोड़ जाना। मैं क्या इस पर दलील दे दो? नहीं तवज्जो फरमा रहे, इस पर दलील दे दो। और दलील तुम जम के भी नहीं दे सकते, नहीं दे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ असल मसला क्या है। मैंने कहा जनाब दोबारा मार के सेट को नहीं जाना, सवालों जवाब करके तोड़ जाना है। लेकिन मैं आपको दलील देता हूँ कि बात के अंदर भी कब्र वालों का ताल्लुक जिस्म के साथ रहता है, रूह के साथ रहता है, आपके साथ भी रहता है। और क्यों कितना
میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی تم قبرستان جاؤ تو چل کے کہنا ہے السلام علیکم یا اہل کہنا ہے؟ کہنا ہاں جی کہنا ہے. تے میں کیا وہ قبراں دیاں ڈھیریاں نوں کہنا ہی یا انہاں دے وچ کوئی شے ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے، مجھے جوانوں والی چاہیے. عزیز مجھے بتا یہ کس کو سلام کہہ رہا ہے؟ تو کہنا مار کے تھوڑی دیر سوال ہویا تو کھاتا گول ہے. میرے نبی نے تینوں گول کرنے نہیں دیتا. جب بھی آپ جائیں، مثال دیتا ہوں، آپ کا باپ قبر میں ہے، اللہ سب کے باپ جن کے سلامت لمبی زندگی صحت کے ساتھ عطا فرمائے. جس کا باپ فوت ہو گیا انہوں کو ہمیں 20 سال ہو گئے انہوں بھی سلام کہی دا بھی. دادے دی قبر ہوتے انہوں 75 سال ہو گئے انہوں بھی سلام کہی دئی. پردادے دی ہوتے 150 سال ہو گیا انہوں بھی کہی دئی. کہ میں آکھیا تسی تے کہی دیو کہ باس آیا فرشتہ تے سوالو جواب تے چھٹی تے سلام کے نو پیا کہنا ہے. اگر حضور نے فرمایا یہ سن دے نے اوے اللہ دیا بندیا آئی تا روڑا ہے کہ اے تیرا سلام سن دے نے تے مدینے والا سلام نہیں سندا. آپ اٹھا کے بولے سارے حضرات مزہ نہیں آیا؟ آواز سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ کے بندے اپنے نظریے اور مائنڈ سیٹ کو سیٹ کرو پہلے. او جی جو موت آ جائے تو بندہ ختم ہو بس کر بندہ ختم ہو جاتا ہے. تو بس سانسیں بند ہوئی ہیں. فرق صرف یہ پڑا کہ پہلے تو دنیا کے اوپر تھا اب زمین کے اندر ہے. بائنا فرق بس ایتھے بھی زندہ سی اگے بھی زندہ. اور اگر آپ توجہ کریں تو آج آپ کو ایک نیا پوائنٹ نہ سمجھاؤں. میں حضرات اہل علم کی توجہ چاہ لیتا ہوں اور آپ بھی ذرا غور فرمائیے. جو میں نے دین پڑھا ہے نا، جو میں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، مجھے یہ سمجھ آئی اور اس پر دلائل بھی ہیں. جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا یہ جگہ بدل رہا ہے، مرتا تو ہے ہی نہیں نا. آپ میری بات نہیں سمجھ سکے میرا خیال. آپ کہیں گے دلیل اللہ نے عالم ارواح میں سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا تو یہ وہاں زندہ تھا. سمجھا؟ ہمیں نہیں پتا الگ بات ہے. اللہ نے قرآن میں فرما الستو بربکم قالوا بلا. میں نے سب سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کہا تھا ہاں تو ہے. کیوں نہیں؟ تو یہ قرآن میں ہم نے کہا ہوا ہے سانو یاد کوئی نہیں. لیکن اے تو کو پوچھے نا تاجدار گولڈن کوئی آپ فرماتے ہیں کہ تم الستو بربکم کی بات کرتے ہو. اس سے پہلے جب رب نے کون فرمایا تھا اور فیکون کہہ کے زمین بن گئی اور آپ فرمانے لگے ہو کون فیکون تک ہلدی گال ہے. نہیں مزہ آیا سرکار. پانی کی وجہ سیب نہ ہلا ہو کو سبحان اللہ بھی فرما. سمجھ آ رہی ہے؟ پیر میرا نشاذہ فرماتی ہو اے کون فیکون تک ہلدی گال ہے. میں کہا تو ساڑھے بزرگاں دی بات نہیں پڑھ سکتا. جزاک اللہ. اب اس بات کو سمجھے حضرت انسان عالم ارواح میں تھا وہاں پر یہ زندہ رہا وہاں کے ماحول کے مطابق. پھر اس نے جگہ بدلی تو یہ آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا. یہ وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق. توجہ. پھر جگہ بدلی اپنے باپ کی پشت میں آیا تو وہاں زندہ رہا وہاں کے ماحول کے مطابق. پھر اس نے جگہ بدلی تو یہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا وہاں زندہ رہا وہاں کے ماحول کے مطابق. پھر اس نے جگہ بدلی یہ زمین میں آ گیا دنیا میں آ گیا یہاں زندہ رہا یہاں کے ماحول کے مطابق. پھر یہ جگہ بدلے گا قبر میں جائے گا وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق. پھر یہ جگہ بدلے گا حشر میں جائے گا وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق. پھر اگر مصطفیٰ کا غلام ہوا جنت میں جائے گا وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول. شاباش شاباش شاباش. کیوں بھائی؟ جس کو سمجھ آئی ذرا مسکرا کے سبحان اللہ. اجے بھی 2-3 بندے میں نے کوریاں باندھے بیٹھے کوری با کے نہیں میری تقریر سننی. اب بھائی گوڈے سے لے کر چوپڑی مارو چھوڑا پنجابی ہے جی. ڈاکٹر صاحب دا تے میرے بزرگاں دا حکم ہو گیا پنجابی دے وچ آ جاؤ جی آپ پنجابی چ کر چھاڑے. یہ دا مطلب ہے بھی وقار بھائی ہلکا ہلکا یہ لوگ چسکا بھی لیندے. چلو خیر بہرحال اے اللہ تہاڈا بھلا کرے جو تانوں میری گل سمجھ آ گئی ہے. دسو بھائی چس آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سارے اگر یہ پوائنٹ آپ کو یاد رہ جائے نا تو چس ہی آ جائے. وہ انسان جب سے بنا ہے وہ یہ تو جگہ بدل رہا ہے. آپ حضرات کی میری جان یہ جگہ بدل رہا ہے. آپ نے کہا سکا کہ مر
گیا تو مٹی ہو گیا. میں کہا تسی بھی سچو تہاڈی ہونی ہے. فرماؤ نا میرے پیر بھائیو تسی کیوں نہیں بولتے میں ذرا تگڑے جو ہو نا یار. آپ اس بات کو سمجھیے. اگر یہ آپ پوائنٹ سمجھ چکے ہیں تو آپ آئیے میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، میرے سجن، میرے یار، میرے بزرگ، اس نظریے کو سمجھو. انسان نے صرف اپنی جگہ بدلی ہے، جگہ، اور اس لیے اس کو انتقال کہتے ہیں. انتقال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹرانسفر. انتقال کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسفر. ادھر تھا ادھر، اے دینا سی او دینا. انتقال ٹرانسفر. پہلے ایتھے سی ہوں اوتھ ہے. یار 5-4 بندے بڑی استقامت نال چپ کر کے بیٹھے ہو. اصل ہی کے مسئلے نہیں ہم سمجھے جناب. آئے تھے تو موت کیڑی کاری آ گئی ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ آپ بتائیں میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ اگلی بات آپ ذرا سوچ کے بتانا ہے. جو بندہ شہید ہو جائے، فوت ہو جائے، اس کے بعد وہ دنیا میں بات کر سکتا ہے، زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کہ میں کہ امام حسین نے سے چڑھ کے کیوں بولے سن. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بات نہیں سمجھ رہے نا؟ کیوں بولے سن؟ کہتا یار گھلتا ٹھیک آ پر یہ تا نہیں میں نو پتا. میں کہا پتا ہوں تے سنی نہ ہوتا. یہ تمہیں بتانا تھا کہ شہید زندہ ہے تو ایسے زندہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ ہیں کون؟ یہ تو ساڑھے نبی دے نواسے نے، دوترے نے. تو میں کہا یہ دوترے دا ہی حال ہے، وہ نانے دا حال کی جو ہے. یہ صرف آپ کو میں مسئلہ بھی یہ سمجھا رہا ہوں. یہ کہنا کہ نبی آئے تھے تو آنے کی خوشی کرتے ہو، گئے ہیں تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ اور میں کہا بس کر ساڑھے مسئلے غم شم ہے نہیں. بندے دا پتر بان ٹھیک ہے. یا سن لو قرآن مجید میں ہوں چکو میں باوضو بیٹھا میں تمہیں دکھا سکنا. 16واں پارہ سورہ مریم پہلا تے دوسرا رکوع پڑھ لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. توجہ فرما لوگو جیڑے دن میں پیدا ہویا او دے تے بھی سلام، جیڑے دن میں فوت ہونا ہے او دے تے بھی سلام. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس دن میں آیا سلام تو جیڑے دن جانا اس دن روبو تے پٹو. نہیں بولو آیا تب بھی سلام، میں جاؤں تب بھی سلام، قیامت والے دن اٹھو تب بھی سلام. میں نے کہا قرآن نے یہ مسئلہ بتا دیا. نبی آئے تب بھی سلام پڑھو، نبی جائے تب بھی سلام. یہ قرآن کا مسئلہ ہے. آواز کمزوروں والی آپ کو. آپ کو پتہ ہے میرے نبی کا جنازہ کیسے ہوا تھا؟ سن لو. جیسے ہمارے یہاں 4 پائی سامنے رکھ کے امام کھلوندہ ہے جزا صفحہ پڑھ دیا نے اللہ اے نہیں ہویا. بیٹھے ہو ٹینشن ہی لے گئے ہو یا کی ہویا. کدی صحیح مسئلے بھی سن لیا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ او بھائی نبی پاک کا اس طرح جنازہ نہیں ہوا ہے. آپ کہاں ہے تو پھر کی ہویا؟ میں کہتے ہیں 10 نا 10 بندے آتے تھے، نبی پاک کا چہرہ دیکھتے تھے، سلام پڑھ کے چلے جاتے تھے. نبی آئے تب بھی سلام، نبی جائے ہے جو مسئلہ. او بیٹھے ہو بیٹھے رہے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کیا بات ہوئی آنے کی خوشی کرو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں تمہیں چیک کرنا بھی لوہا کنہ کی تتا ہویا ہے. اور میں کیا منکرا گل سن میری. تو کہتا ہے آنے کی خوشی کرتے اور جانے کا غم نہیں کرتے. جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا، میرا کل بھی زندہ تھا، میرے امام نے فرما دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے گا. ہمارے نبی تو زندہ ہیں تو یہ مر گیا ہو کر لگے جو کرنا ساٹھے تو زندہ ہیں. چوکڑی مار مرے چوکڑی مار صوفی تکڑا ہو کے بیٹھے ہو چسکے رہی دے جو پنجابی ہے تو میں نے اپنے رنگج کر دی پہ گی. اللہ اکبر. تو میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. آنے کی خوشی ہے تو جانے کا غم کیوں نہیں کر رہا؟ بندے کا پتر بن گیا. مسئلہ ہی آئی تھی کسی نہیں سمجھایا. نبی آئے تب بھی سلام اور نبی جائے قیامت والے دن جب آئیں گے نبیوں پر تب بھی سلام ہوگا. وہ جمعے والے دن سلام پڑھنا لے ہو
اللہ دی قسمیں تواڈیاں موجاں ہونیاں جے تواڈی تے عادت بنی ہے سلام پڑھن دی تے موجاں ہی موجاں تے جڑے روک دے جے میں کہا سائیاں اوتھے لمحہ پاؤنا سانو تے چاس پھر آونی ہے نا ساری آیاتی تساں روکیا ہن سمجھ آئی جے اس سلام کے فائدے کیا تھے بات بہت دور نکل گئی ذرا واپس پلٹیے یہاں پر نا یہ ایک الجھن تھی میں نے کہا چلو یہ دور کر لیں آنے کی خوشی کیوں کرتے ہیں اب دوسری الجھن یہ بھی وہ سمر صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن دیکھو نا نبی پاک ایک مرتبہ ہے میں نے کہا بالکل دوبارہ میں نے کہا یہ پیدا ایک مرتبہ ہی بندہ ہوتا ہے نا ہو گئے تو تم ہر سال جیسے دیکھو نبی پاک نے ظاہری زندگی 63 سال گزاری تو تب تک آپ میلاد کرتے نبی پاک کو تو دنیا سے گزرے بھی تقریباً 1400 سال گزر گئے تو تم ابھی تک میلاد کر رہے ہو تو میں کہا کی مطلب کیا کہنا کیا چاہتا ہے وہ کہنا یار ادو تک میلاد دی خوشی کر دے آن دی پیدا ہون دی جدو تک وہ موجود ہیں ہن تو پردہ ہن بس کرو میں کہا اچھا میں نے یار مجھے ایک سوال کا جواب دے بولا کیا ہے میں کہا یارا جدو بھی 27ویں دی رات ہوندی ہے پاویں سنی تے پاویں دیوبندی تے پاویں بھابی اے تسی سارے اپنی مسیتاں سجا لیندے ہو تے اعلان کر دیو ختم قرآن کی محفل ہے جشن قرآن کی محفل ہے نزول قرآن کی محفل ہے کوئی کی ہے زندہ بندے میں نے کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا یہ عادت بھی نہیں ہے مسئلہ مداس کے جانا میں نے کہا بتاؤ بھئی یہ سنیا تو علاوہ وہابی دیوبندی اگر کوئی بیٹھا ہے تو لڑائی جھگڑے والی تو بات ہی نہیں ہے نا صرف یہ بتاؤ کہ یہ کیوں محفل ہے وہ کہتا ہے تینوں نہیں پتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس رات میں قرآن آیا ہے میں کہا رکیے مولانا رکیے یہ قرآن اس وقت ہی آیا تھا یا ہر سال ہوتا ہے سنی بندہ دعا نہیں وہ سمر صاحب اس وقت ہی آیا تھا کہ میں کہا میرا پوت بس کرنا 1450 سال ہو گئے تو ہر سال ہی جشن کا نکل ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آگے سے حضرت جواب پتہ کیا دیتے ہیں سلیم صاحب آگے سے جو جواب ہوتا ہے بڑا عجیب ہوتا ہے وہ سمر صاحب ہم نے کب کہا کہ آپ آیا وہ میں کہا چلو نہیں آیا تو میں فلکا دیئے میں نے بھی داز کہتا جب یہ رات آتی ہے نا تو ہمیں پھر یاد آتی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن آیا تھا اور جب یاد آتی ہے نا تو پھر ہمیں خوشی چڑھتی ہے اور جب ہمیں خوشی چڑھتی ہے نا تو پھر ہم قرآن کے جشن کی محفل سجا لیتے ہیں میں کہ اب بندے دیا پترا تینوں قرآن آن دی یاد آن دی ہے کہ دے اتے سارا قرآن آیا اس کو 12 ربیع الاول دی یاد کیوں نہیں آن دی ہے میں کہوں گا پہ میں ہوں سپیکر لائے کہ تیرا لا جانے اور تمہارے پیارے بھائی ہیں اللہ ان کو جزا عطا فرمائے توجہ ہے بھی میرے عزیزاں تھی میں کہا پتر تیری ماں پھکی بکڑ نہیں دینے یہ بات غلط ہے قرآن کی محفل آئی تک ہے اور جس پر قرآن نازل ہوا سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو خدا کا خوف کرو یار کہتے ہیں وہ جدو رات ہوندی نا سانوں دا چیتا ہے جدو چیتا ہوندے چڑھ دی خوشی میں کہا جدو 12 ربیع الاول سانوں ہوندا چیتا ہے جدو چیتا ہوندا سانوں چڑھ دی خوشی کیوں حضرت جی اچھا تے ہاں یہ ہے میں پہلے ملا اور پھر اگلی بات توجہ طلب ہے بس اوقات نا وہ کئی بہت کہ میں کلو ہاں لیکن وہ یہ نہیں پتا تھا بھی اگلا 1.25 کلو ہی آپ پتہ کیا الجھن پیدا کرتے ہیں ذرا یہ بھی سن لیجئے وہ جی ٹھیک ہے آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ جیسے قرآن مجید برہان رشید نازل ہوا اس کی رات کو منایا جاتا ہے حضور کی رات کو بھی منایا جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ کیا اس کی برکت مل سکتی ہے تو میں نے کہا یہ جواب تو میں تو اس سے لوں گا بتاؤ علماء تفسیر کو پڑھ کے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے ہر سال اس کی برکت واپس آتی ہے یا نہیں آتی سبحان اللہ بڑی سوچنے کی گل ہے ہر سال اس کی برکت آتی ہے یا نہیں آتی آخری علماء نے فرمایا ہے کوئی بھی تفسیر پڑھ لو وہ کہتے ہیں ہر سال اس کی برکت واپس آتی ہے اور اس میں فرشتے اترتے ہیں اس کے اندر اللہ کی بڑی انعامات اور عنایات و نوازشات ہوتی ہیں میں کیا بندے دیا پترا جس رات قرآن آوے جی وہ دیاں برکتہ واپس ہوں دیاں نے تو جس رات قرآن آوے آیا پھر وہ برکتہ کیوں نہیں آوے
یہ امام قسطلانی کو پڑھ کے دیکھیں. آپ نے یہاں پر ایک نقطہ اٹھایا, کہتے ہیں کہ جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات افضل ہے یا جس رات حضور آئے وہ افضل ہے؟ فرماتے ہیں جس رات حضور آئے یہ افضل ہے, یہ افضل ہے رات. اچھا, مواہب الدنیا میں آپ قسطلانی کی پڑھ کے دیکھیں اور زرقانی پڑھیں تو مسئلے سارے کھول دیے آپ نے. تو پوچھا دلیل کیا ہے؟ فرمایا یار سوکھی کی دلیل ہے, یہ جو لیلۃ القدر ہے نا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس کو پڑھیں. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح, فرمایا اس میں فرشتے بھی آتے ہیں اور جناب جبرائیل امین علیہ السلام بھی آتے ہیں. اور جس رات میں فرشتے اور جبرائیل آئیں, اگر وہ رات برکت والی ہے تو جس رات میں وہ نبی آئے جس پر فرشتے بھی درود پڑھے ہیں, بتائیے وہ رات کا کیا گل نہیں صحیح ہے؟ جب حضور افضل ہیں تو ان کے آنے والی رات بھی افضل ہے. مسئلہ حل ہو گیا, نمبر ایک. اور نمبر دو, آپ نے بڑے کمال کی بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے نا یہ صرف ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. لیکن حضور صرف ایمان والوں کے لیے نہیں, حضور کی وجہ سے کافر بھی بچے ہوئے, منافق بھی بچے ہوئے ہیں. تو فرمایا دائرہ رحمت میرے مصطفیٰ کا وسیع ہے. تو فرمایا جو جتنے وسیع دائرے والا ہے اتنی رات افضل ہے. جو ہے سب رات کی. آپ نے ایک اور بات بھی کہی, فرمایا اس رات میں کیا ہوا؟ کہا قرآن آیا. کیا آیا؟ لیلۃ القدر میں کیا آیا؟ فرمایا 12 ربیع الاول دی رات ہوئے جن وچ قرآن نہیں, وہ آیا جے اتے قرآن آیا. اگر وہ نہ آتے تو قرآن نہ آتا. اچھا چلو یہ میں تھوڑی سی تشریح کر دوں. میں چونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت عطار کا مرید ہوں اور آپ کے علم میں ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا ملنگ ہوں. بات کھول دیتا ہوں. آپ میں سے نا کسی نے شاید غور نہیں فرمایا, میں آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں. یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے نا, اس میں جو قرآن نازل ہوا ہے دنیا پر نہیں نازل ہوا. دنیا میں تو 23 سال کے عرصے میں آیا. Point to be noted. Are you understand? مسئلے کو سمجھو. 23 سال کے عرصے میں آہستہ 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 جناب جبرائیل لے گئے. تو پھر ایک قرآن نازل ہونا مطلب کی ہے نہیں, یہ نہیں میں نے پتا, تو نمی گل کر چھڑی ہے. میں کیا پتا ہوں تے سنی نہ ہوں. سنیے, قرآن مجید جو اس رات میں نازل ہوا ہے اس کا مطلب جو تمام علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے, لوح محفوظ سے اللہ نے اس قرآن کو اتار کر آسمان دنیا پر نازل کر دیا. اور آسمان یعنی آسان لفظ ہے, 7 آسمانہ تو تے عرش دے نال لوئے اتھوں لا کے نا تے 7واں تے 6واں تے 5واں تے 4تھا تے 3واں تے 2واں تے پہلا, یعنی اتھوں لا کے تے پہلے آج میں 8 15 ہونا 8ویں تو لا کے بندہ پہلی تے ایتھے لے آ کے رکھ دے وے تے میرا کہ ہولی 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 پڑھائی. 27ویں دی رات 8ویں تو ایتھے آیا ہے, تھلے نہیں آیا. 8ویں تو ایتھے اترے پہلے آسمان تے آیا. میں کیا مولا جی او قرآن آسمانہ تے آوے تے جشن تو ایتھے مناؤنا تے نبی توڑ آوے تے جشن نہیں مناؤنا. کیوں بھائی کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ ایک گور کو کیا نظر آئے. وہ کہتا مطلب ہوتا کہ اننے نو کی دی سے دا او کی دیکھے. بات آنکھ والوں کی ہو رہی ہے. سوال آیا کہ کوئی نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دنیا پہ جلوہ گر ہوئے نا, تو پھر بھی لوگوں کو الجھن ہوتی ہے. بات کہیں دور نہ چلی جائے, میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کو اور باتیں سنا جاؤں. جس رات میرے آقا کریم علیہ السلام نے آنا تھا, توجہ ہے, دائیں بائیں دیکھ رہے ٹائم ہو گیا تو میں اگلے سال آ جاؤں گا. یہ نہیں ہو گیا تو پھر سجے کھبے بیٹھا نہیں, میں تقریر سنا تھا. جس رات میرے آقا کریم علیہ السلام نے تشریف لانا تھا, اللہ رب العزت نے پہلے ساری رات کی نا جو چاندنی تھی اس کو بڑھا دیا. چاند کی چاندنی کو, ستاروں کی لائٹ کو بڑھا دیا. یہ مرضی ہے تو اڈی, تسی اس پوائنٹ نو سمجھو یا نہ سمجھو. اشارہ ادھر ہی ہے بھی جدو حضور دے آن دا ویلا ہوئے پھر لائٹاں شیٹاں. اشارہ ادھر دے بھائی ہوں تارے تو میں نہیں لا سکتا, پر وہ چینل یا لڑیاں تو لاؤں دے ہونا.
آپ جتنے بیٹھے ہیں ہر گھر پر کم از کم ایک لڑی لائٹیں کی اور کم از کم ایک حضور کا جھنڈا کم از کم 12 دن لگا رہے. اس کے بعد آپ اتار کے احترام اور عزت کے ساتھ رکھ دیں. پھر اگلے سال اللہ اکبر. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے. آسمانوں کے ستاروں کو نیچے کیا. عثمان بن ابی العاص کی والدہ پتہ کیا کہتی ہیں؟ میں نا حضور کی والدہ کے پاس تھی. یہ الخصائص کے اندر امام جلال الدین سیوطی شافعی نے لکھا ہے. توجہ. آپ فرماتی ہیں میں کسی کام کے لیے کمرے سے جب باہر نکلی نا تو میں ڈر کے اندر دوڑ گئی. ڈر کے. پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا میں نو اینج لگدا سی میں آ جڑے تارے نے نا ٹٹ کے میرے اوتے ڈگ پن کے اینے تھلے آئے سن. تو سمجھ نہیں آئی پر لگدا ہے کہ لائٹنگ لگی ہوئی سی گھر ہے جی. جنریٹر منیٹر نعرہ تکبیر اللہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شہید بلاد النبی زندہ باد. سرکار کی آمد مرحبا. کی آمد مرحبا. نبی کی آمد مرحبا. اجبال کی آمد مرحبا. بخار کی آمد مرحبا. سونے کی آمد مرحبا. سونے کی آمد مرحبا. نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. درود پاک پڑھ لیجئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا وقت تھا نا اس رات آسمان کے ستارے نیچے کر دیے گئے. لائٹنگ تیز, چاند کی روشنی تیز, ساری رات کا ماحول میٹھا میٹھا اور ٹھنڈا ٹھنڈا. اور آقا کریم علیہ السلام وقت تہجد تشریف لائے. اور اس میں بھی ایک بڑا باریک نکتہ ہے کہ تہجد کے وقت کیوں آئے. علماء نے فرمائے اس لیے کہ تہجد کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب رات جا رہی ہوتی ہے اور دن آ رہا ہوتا ہے. اس کا یوں ٹاکرا ہوتا ہے جلے پاؤ پھٹ دیئے. تو فرمایا کہ جاتے جاتے حضور کے میلاد کی برکت یہ رات کو بھی مل جائے اور آتے آتے دن کو بھی مل جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اگر یہی ہے جو آپ نے سن کے سبحان اللہ کہا تو پھر میرا بھی ایک سوال بنتا ہے نا, یہ کام تو مغرب ٹائم بھی ہو سکتا تھا. بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا, مغرب ٹائم بھی دن اور رات کا ٹاکرا ہو رہا, دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے, اس وقت پیدا ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے اور اس بات کو بڑے دھیان کے ساتھ سوچ. اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیوں جلوہ گری فرمائی. یہ نا پنکھے بھی تھوڑا کم کریں, اس کو بھی بند کریں, اس کو بند کریں, اس کو بھی بند کریں اور اس کو بھی بند کریں, اس کو بھی بند کریں. اچھا بجلی آ گئی ہے, بلے 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 بلے. میرا موشن ہی توڑنا سی, پتہ نہیں لب سی کتوں نمہ گھتامنا بہت سی نہ ہونا لب جا سی. چلو شکر دے الحمدللہ. دکان دسیا میں نے لائے میں آپ لے سا. سبحان اللہ فرمائیں گے جی آپ حضرات. اللہ اکبر. بھائی توجہ فرمائیں گے. اگر رات اور دن کوئی برکت دینی تھی تو یہ کام تو مغرب کے وقت بھی ہو سکتا ہے. سوچنے کی بات ہے نا. تو یہ مغرب کے وقت کیوں نہیں ہوا؟ یار یہ تو گالی پہلی باری سے نہیں چاہیے. یہ تو میں نے نہیں پتا. میں کہا سوڑ موڑ یہ تو مطلب کیا ہے. یہاں پر بھی علماء نے جب قلم اٹھایا تو کمال ہی کر دیا. وہ فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے اگر مغرب ٹائم حضور آتے نا تو کوئی فلاسفر یا کوئی ریسرچر یہ کہہ سکتا تھا کہ یار یہ نا جو ٹائم ہے یہ ٹائم کوئی خاص چس والا اور مزے والا نہیں ہے. دیکھو نا دن جا رہا ہے, روشنی جا رہی ہے, اندھیرے آ رہے ہیں اور رات آ رہی ہے.
تو وہ نہ اپنے ذہن میں کچھ فال صحیح نہ بنا سکتا کہ نہیں یار نہیں. اللہ نے فرمایا سوچنا آ رہا ہے ترکڑا ہو کے سوچی اسی اپنے نبی وہ سنے کرے ہے جس نے رات گئی ظلم گیا کفر گیا قتل گیا انھیرا گیا حرام کاری گئی تے ہون دن ہوندا پئی روشنی ہوندی پئی ہے بلکہ نور آڑا آ گیا ہی تے نور لے کے آ گیا. وہ سمجھ آئی ہے نبی پاک علیہ السلام کو تہجد میں بھیجنے کا یہ مقصد تھا. تو پھر ہمارے بچے سے ہی نعت پڑھتے ہیں نور والا نور لے کر سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور ہے. پھر نعت صحیح ہے میرا چاند. اور ادھر دیکھیے آقا کریم علیہ السلام نے جلوہ گری فرمائی سبحان اللہ. ادھر دیکھیے سارے لوگ میلاد بیان کرتے ہیں لیکن جو حضور کی ماں نے بیان کیا میں آج وہ سناتا. حضور کی والدہ فرماتی ہے لما ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدحونا مقہولا مخدونا مصطہرا معبرا مسرجا رافعا یدیہ الى السماء وقال اللہم رب حب لی امتی. سبحان اللہ. یہ ہے وہ میلاد کے الفاظ جو حضور کی والدہ نے خود بیان فرمائے یعنی جن کی گود میں حضور آئے. اور کیا ترجمہ ہے فرماتی ہے لوگوں جب میرے بیٹے پیدا ہوئے نا تو میں نے دیکھا ان میں مٹھے مٹھے بول دیا جانا ہے. فرمایا سر میں بال جو تھے نا ان میں تیل لگا ہوا تھا کنگھی ہوئی ہوئی کوئی تو دکھاؤ ایسا. فرمایا جب میں نے پھر توجہ کی نا تو میں نے دیکھا جسم ستھرا تھا اور خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے. فرمایا پھر میں نے توجہ فرمائی نا تو ناڑوا کٹا ہوا تھا جس کو ناف بریدہ کہتے ہیں. اور میں آپ کو بڑے ٹوٹکے کی بات بتاؤں یہ جو ناف ہوتی ہے نا اس کے ذریعے سے انسان کو خوراک ملتی ہے تو وہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے. لیکن نبی پاک کا یہ سسٹم ہی نہیں تھا تو پھر زندہ کیسے رہے. میں کیا پتر تو ہے انہاں دے وچوں بشراں دے وچوں صرف بشراں دے وچوں تے تیری خوراک دا انتظام ہے نبی تے نوری بشر ہے. نبی پاک کی خوراک کا انتظام بھی نوری اعتبار سے تھا ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا جب میں نے توجہ فرمائی تو ختنہ شدہ پیدا ہوا. یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی آمد ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں میرے ورگا اور جا پڑا اور کسی گٹرے موت ہو گیا. تین کیا پتا نبی اللہ کی قسم اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے ہے میرے آقا ویسا نہیں. سمجھ آ رہی ہے. آقا کریم علیہ السلام آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا نا تو مجھے لگا کہ یہ سجدہ کی کیفیت کرنا چاہتے ہیں. سجدہ میں چلے گئے. سجدہ میں جا کے الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ یہ الفاظ آپ نے بولے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا یہ الفاظ بولے آپ نے مختلف موجود ہیں. فرما اس کے بعد کیا کہا اللہم رب حب لی امتی یا اللہ یہ میری امت تو مجھے دے دے. میں ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی کو تب بھی پتا تھا کہ میں نبی ہوں اور یہ میری امت ہے تبھی تو آپ یہ فرما رہے تھے ورنہ کہنے کا مطلب ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ نے یہ فرمایا نا تو یہی سے ایک نقطہ ہے. آج لوگ پوچھتے ہو یارو نبی پاک کا میلاد بہت کرتے ہو جشن بہت کرتے ہو نبی بہت کرتے ہو. اے 12 ربیع الاول ہونا ہے گلیاں سج جانیاں نے تے جلوس نکلنا ہے تے اس پنڈ دے وچوں بھی نکلدا ہوئے گا یقیناً نکلتا ہے جی ماشاءاللہ. ادھر دیکھیں بس اوقات پتہ کیا ہوتا ہے وہ یار اس دن تم اتنا کیوں نبی کرتے ہو. ادھر دیکھو اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں جس دن یہ نبی آئے تھے نا تو انہوں نے آتے ہی امتی کیا تھا. جب یہ دن آئے گا تو ہم نبی کر لیں. غالب ہو گئی جناب. اس شان سے میرے آقا ہے. اور آخری بات سنا کے پھر میں آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اور اذان عصر کا وقت بھی قریب ہے سلام اور دعا بھی ہونی ہے. لیکن یہ بات بڑی ٹاپ کی ہے پوری تقریر کا نچوڑ. اور وہ کیا ہے نبی پاک جب آئے نا حضرت اماں حلیمہ سعدیہ لینے کے لیے یا 7 دن عمر تھی یا 11 دن یا کچھ دن زیادہ بتائے جاتے ہیں. آپ نے اٹھایا اپنی گود میں لیا. پہلے تو آپ نے کسی دائی کی طرف دیکھے نہیں جس کو دیکھتے منہ موڑ جس کو دیکھتے منہ موڑ لوتے. جب حلیمہ نے دیکھے اینڈ کر کے اینڈ آپ مسکرائے. آپ جب مسکرائے نا تو اماں آمنہ نے فرمایا چوک انہیں تیرے کو لی جانا ہے. آپ نے اٹھایا اپنی گود میں لیا. فرماتی ہیں جو ہی میں نے گود میں اٹھایا تو میری ساری کیفیت ہی بدل گئی. وہ کس طرح فرمایا میری چھاتی میں تو دودھ ہی نہیں تھا لیکن اللہ کی رحمت سے یہ
اپنے بچوں کے لیے یہ دودھ کا انتظام ہو گیا. حضور اکرم علیہ السلام کو جب میں نے قریب کیا دائیں جانب سے آپ نے دودھ نوش فرمایا. جب میں نے بائیں جانب کی طرف کیا کہ اور پیا تو حضور نے نہیں پیا. حضور بڑے ہوئے پوچھا کہ آپ نے دائیں جانب کا پیا تھا بائیں جانب کا نہیں پیا تھا. اور فرمایا مینوں پتا سی کہ اما علیمہ دے اور بھی بچے ہیں نے انہاں بھی پینا. میں کوئی کسی دا حق کھانا آیا سی. میں کوئی کسی دا حق کھانا آیا سی. او کرنا والیا مدینے جا رہا سبحان اللہ. کیا بات ہے. آج اتنے ہم بیٹھے ہیں. یہ بلال شریف کا لنگر ہے آخر میں نے دیا ہے. کسی کا حق نہیں کھانا, نہ بہن کا, نہ بھائی کا, نہ رشتہ داروں کا, نہ اباڑیاں کا, نہ گواڑیاں کا. بیٹھے ہو نہ چنگی بھری تقریر سنا کے ساڑھے اور گھوم گیا. اپنے آپ کو سیٹ کرو. نہ کسی کا حق نہ کھایا کرو, رشوت نہ کھایا کرو, سود نہ کھایا کرو, حرام نہ کھایا کرو, ملاوٹ والا مال نہ کھایا کرو, دو نمبریاں نہ کیا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لیے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ تم نے کرنا کیا. یہ نبی پاک کی سیرت کا پہلا دن ہے اور کتنا خوبصورت دن ہے. آپ نے فرمایا میں کسی کا حق کھانے نہ کھایا کریں حق جناب. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کی میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ آئے نا تو آپ ہماری تعلیم کے لیے آئے تھے. فرمایا بعثت معلما, اللہ نے مجھے معلم یعنی استاد بنا کے بھیجا ہے. حضور ہمیں سکھانے آئے تھے. کھانا یوں ہے, پینا یوں ہے, بیٹھنا یوں ہے, سونا یوں ہے, اٹھنا یوں ہے, شادیاں یوں ہیں, فوت کی یوں ہے, چلنا یوں ہے, گلی میں گھر ایسے بنانا ہے, معاملات یوں کر. یہ سب کچھ میرے حضور نے بتایا ہے. آج ہمارا قصور یہ ہے جیسے حضور نے کہا تھا ویسے ہم نہیں کر رہے. ایسا قصور یہ میں کہ جانے جانے قصور بھی دسی جاواں نا, یہ ہے ہمارا قصور. کیا میں امید کروں کہ اس قصور کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ. سارے بندے نہیں بولے, سارے نہیں بولے. ہم سب کو چاہیے نبی پاک علیہ السلام کے سچے غلام بنے. ہو سکے تو چہرے پہ داڑیاں سے. اور جڑے بڑھڑے ہو گئے ہو نا 50 سالہ تو اتے تو انتا ہوں راکھی لینی چاہیے بھئی ہوں وہ لانے قبر دے تو جاؤں ہیں. لو جی آئے آئے باپے تو مور میں نو صد دے نہیں. اگلی گار کو ٹھی جا سکتا. بزرگو اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے پتہ کیا فرمایا داڑھی شریف کے بارے میں؟ فرمایا آپ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے. جڑی داڑھی ہے نا داڑھی, فرماتے ہیں یہ عشق مصطفیٰ کا ایک داغ ہے, نشانی ہے. داغ نشانی کو کہتے ہیں. قبر میں عشق رخ مصطفیٰ کی نشانی لے کے چلے. اندھیری قبر سنی تھی, ہم تو چراغ لے کے چلے. یہ تو چراغ ہے, یہ جہاں چل کے چراغ کرے گی. اگر آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی تو کیا میں امید کروں کہ سنت سجائیں گے اللہ کریم عمل کی توفیق بخش. اس کے بعد نماز ہم پر سب سے پہلے فرض ہے. قرآن کی تلاوت ہم کریں تو مزہ آئے. کتنے بندے بیٹھے ہوں گے جن کو سال گزر گیا 2 سال قرآن کھول کے نہیں پڑھا. قرآن بھی آپ نے پڑھنا. سال کے بعد 2-3 قرآن لے کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں لیکن پڑھتا کوئی نہیں. قرآن پڑھیں گے. کیا میں امید کروں قرآن؟ اور نوجوانوں اللہ کا نام یہ پڑھ لو قرآن. ہوں تو ابا بھی مار جائے نا قاری صاحب ہے قرآن کٹھے کرو. ماشاءاللہ پھر اگیوں تھوک دے صاحب نہ ہوں 5 میرے 35 میرے 41 میرے. ناراض نہیں ہوں گے, ناراض نہیں ہوں گے. ایک رکوع پڑھنا سب کے پیو واسطے, آپ تو پڑھنا. جو آپ نے باپ کے لیے ایک رکوع نہیں پڑھ سکا کیڑی شاید پتر میں دست سے. اور اس پیو واسطے بھی لمحہ فکریہ بھی ساری حیاتی بہنا بیرامنا تو لڑتا رہے اس اولاد دے پیچھے. ہر شہر جو تو گیا اس اولاد دے پیچھے. تیری اوقات ہے بھی تیرے کن ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتی. چلو نہ بولو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گرامی قدر حضرات اپنی اصلاح فرمائیں. حضور کی ذات پہ چلتے پھرتے درود پڑھا کریں. ہمیں حکم ہے سنت کا. کس کا؟ سنت مصطفیٰ پر عمل پیدا ہو جائے. یہ جو زمانے کی تم تیز ہوائیں چل رہی ہیں نا جی, ان کو آپ ختم کر دیں. بس بھائی موبائل شبہ اللہ ہو گیا تھوڑا کم جلدی بعد میں جلدی جانا دے تو